جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے، اور اگر چاند سے مراد علی ابن ابی طالب ہے تو پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم۔ کوئی علی کو پہلا خلیفہ مانتا ہے، کوئی علی کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے، یہ پروردگار نے بیان کیا کہ علی نہ پہلا خلیفہ ہے نہ علی چوتھا خلیفہ ہے، اس لیے کہ جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے۔ علی حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر ہے۔ یہ جو خدا کو واحد کہتے ہیں یہ مجازت کہتے ہیں، اس لیے کہ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا دو بھی ممکن ہے۔ خدا حقیقتاً احد ہے، نہ تو جس کا نصف ممکن ہے نہ اس کا دو ممکن ہے۔ وہ ایک ہو کے بھی ہم سے گنا نہیں جاتا، وہ ایک ہو کے بھی آگے عدد نہیں رکھتا۔ علی ابن ابی طالب حق تعالیٰ کی احدیت کے مظہر تام ہے، اس لیے مسئلہ خلافت میں ہمارا کوئی کسی مسلمان کے ساتھ جھگڑا نہیں۔ میں تعجب ہوتا ہے کہ کیوں بس اوقات سوشل میڈیا پر ہماری نجی زندگی میں افراد بیٹھتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ایک لگا ہے کہ علی پہلا خلیفہ ہے، دوسرا کہتا ہے علی چوتھا خلیفہ ہے۔ نہ علی پہلا خلیفہ ہے نہ علی چوتھا خلیفہ ہے، اور نہ ہمارا کسی مسلمان کے ساتھ مسئلہ خلافت میں کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی مباحثہ ہے، نہ کوئی مناظرہ ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے۔ صرف سے میدان الگ ہے، ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے، اور باقی فرق اسلامی، باقی اہل جو مسلمان ہیں، اہل تسنن ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، وہ جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ الگ ہے، ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے۔ ہم خلیفۃ المسلمین کی بات کرتے ہیں، اور ہم خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 2 4 10 20 40 50 مسلمان جمع ہو کر منتخب کر لیں، لیکن خدا کا خلیفہ، خدا کا جانشین صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے۔ علی خلیفہ خدا ہے۔ اس خلافت کی کیا حیثیت ہے جسے ثابت کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں پہلا ہے چوتھا ہے؟ اس خلافت کی حقیقت خود علی ابن ابی طالب نے بشر کو سمجھائی۔ جب جنگ صفین میں مقام ذکار پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے تھے، تو حبر الامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حیرت سے دیکھا کہ امیر المومنین 3 بر اعظموں کا مطلق العنان حکمران اپنے ہاتھوں سے پھٹی ہوئی جوتی خود کاٹ رہے ہیں، تو جب حیرت سے دیکھا اور مولوی متقیہ نے دیکھا کہ ابن عباس حیرت میں ڈوبے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا آپ خود جوتی کاٹ رہے ہیں؟ فرمایا ابن عباس یہ بتاؤ اگر تم سے پوچھا جائے میری اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ اب دوبارہ ابن عباس نے بغور امیر المومنین کی نعلین پاک کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد عرض کیا امیر المومنین اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ کی جوتی اتنی کہنا ہے، اتنی پھٹ چکی ہے، اتنی پرانی ہے کہ اگر آپ اسے پھینک دیں تب بھی عرب کا فقیر ترین انسان اسے نہیں اٹھائے گا۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ابن عباس کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا سنو ابن عباس، تمہاری اس خلافت کی قیمت علی کے نزدیک اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم تر ہے۔ واہ واہ سید العلماء علامہ علی نقی نقل نے یہ خوبصورت جملہ کہا تاریخ بشر میں، تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں علی وہ واحد حکمران ہے جو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت بس، اور علی کی جوتی بلند کیوں؟ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے، کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔ یہ پروردگار فرما رہے ہیں کہ والقمر اذا تلا، مجھے چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے، یعنی پیغمبر اور علی کے درمیان صرف سے فاصلہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ گنتی میں الجھ جائیں کہ علی پہلا خلیفہ ہے، علی چوتھا خلیفہ ہے۔ جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں مرتضیٰ ہیں، جہاں پر ان کے مابین فرق اور تصور اور فاصلہ تصور نہ کیا جا سکے۔ یہ ولایت کا معنی امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں بیان کیا، اور خلیل بن احمد فراہیدی نے کتاب العین میں بیان کیا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور جو ان 2 قسموں کے درمیان پروردگار نے قسم اٹھائی، فرمایا والضحیٰ کی جو قسم ہو جس کا میں نے معنی آپ کے سامنے بیان کیا، تو جب سورج سے مراد وجود مبارک پیغمبر اکرام اسلام اور چاند سے مراد وجود مبارک علی ابن ابی طالب آپ کی خلافت بلا فصل ہے، تو ضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں امام ششم امام جعفر صادق علیہ اعلیٰ فتح و ثنا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں زمین پر عالم ناسوت میں 3 نور اتارے۔ ایک نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، یہ نور زرد ہے۔ ایک نور جو وقت
نور سرخ ہے، اور ایک نور جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے یہ نور سفید ہے، وہ نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے اور یہ نور ذات، یہ نور نبوت اور رسالت ہے، اور وہ نور جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے نور سرخ، یہ نور نبوت، یہ نور ولایت اور امامت ہے، اور وہ نور جو وقت ضحیٰ زوال سے پہلے ظاہر ہوتا ہے یہ نور عصمت و طہارت ہے، اور یہ نور پروردگار نے میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ خاص قرار دیا، اور اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کو نور نبوت و رسالت اور نور امامت و ولایت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نبوت بچتی ہے، نہ رسالت بچتی ہے، نہ امامت بچتی ہے، نہ ولایت بچتی ہے۔ جو کچھ ہے اس کائنات میں سب کا سب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وجہ سے ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان اللہم صلی علی محمد، اللہ یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں شرمندہ ہوں کہ مجھے وقت کی کمی درپیش ہو، قریب پہنچ کے پھر اور مقام پہ مجلس پڑھنا ہوتی ہے، اور طبیعت بھی ناساز ہے، اس لیے میں جلدی سی کوشش کروں کہ کچھ نتائج کی طرف بڑھے تاکہ ہم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس آفاقی پیغام کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں بتانے میں کامیاب ہو سکے۔ ان بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے فرمایا والشمس وضحاها، باقی قسموں کا اجمالی معنی کروں گا چونکہ اب وقت زیادہ نہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اگر سورج سے مراد وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام میں، اور اگر چاند سے مراد وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں، اور ضحیٰ سے مراد نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، تو باقی 8 قسموں کا بھی ہمیں مصداق کا تعین کرنا پڑے گا، ان کا بھی باطنی معنی جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس کو بھی تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ بلاغت قرآن کے خلاف ہے کہ ہم 3 قسموں کا باطنی معنی مراد لیں اور باقی 8 قسموں کا پھر ہم ظاہری معنی کریں۔ نہ، اگر ظاہری معنی کرنا ہے تو سب کا ظاہری معنی کرنا ہے، اگر باطنی معنی کرنا ہے تو سب کا باطنی معنی کرنا ہے، جو قرآن مجید کے بدن کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر سورج سے مراد ذات ختمی مرتبہ، چاند سے مراد ذات علی ابن ابی طالب، ضحیٰ سے مراد ذات فاطمہ زہرا، تو پھر جو پروردگار فرما رہا ہے، اور پھر سوال یہ کہ اللہ نے ذات ختمی مرتبہ کو سورج سے کیوں تشبیہ دی ہے اور ذات علی ابن ابی طالب کو پروردگار نے چاند سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کیا فرق ہے پیغمبر میں اور علی میں؟ درحالی کہ جس طرح سے پیغمبر گرامی اسلام نور خدا ہے، اسی طرح سے علی ابن ابی طالب نور خدا ہے، اور یہ نور ہم سفر رہا ہے اور انبیاء کے اسلام سے ہوتا ہوا اس کائنات میں ظاہر ہوا، لیکن پروردگار نے قرآن حکیم میں ذات ختمی مرتبہ کے نور کو سورج سے کیوں تشبیہ دی ہے اور ذات علی ابن ابی طالب کو چاند سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس لیے کہ سورج اپنی روشنی میں مستقل ہے، کیونکہ ذات ختمی مرتبہ خلق اول ہے، عقل اول ہے، نور اول ہے، اور مولا متقیان کی تخلیق نور مصطفی کے بعد دوسرے مرحلے میں ہوئی ہے، اس لیے آپ کو چاند کہا گیا ہے، اس لیے کہ خود ذات ختمی مرتبہ مجرے فیض قرار پائے علی ابن ابی طالب کے لیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ جب اس کائنات میں اللہ نے نور علی ابن ابی طالب کو ظاہر فرمایا تو تمام تر انسانی کمالات اور فضائل کی حد انتہا کو ذات علوی کا نقطہ آغاز بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر آ کر علی نے کچھ نہیں سیکھا، علی کے جتنے بھی کمالات ہیں آپ کی زندگی کے اس نقطہ آغاز سے اسی باب میں عروج پر ہیں، لیکن اس عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں، بدء تکوین میں، آغاز خلقت میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو نور علوی کے لیے واسطہ قرار دیا، وسیلہ قرار دیا۔ تو چونکہ اس کائنات میں جس طرح سے چاند اپنی روشنی میں مستقل نہیں ہے، وہ سورج سے قصبے سے آ کرتا ہے، سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اس لیے ذات ختمی مرتبہ کو پروردگار نے سورج سے تشبیہ دی ہے، ذات علی ابن ابی طالب کو پروردگار نے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ انا عبد من عبید محمد، اس لیے کہ نور علوی، نور مصطفی کے ذریعے سے کسب فیض کیا، لیکن اس عالم میں نہیں، اس عالم ناسوت میں نہیں، اس عالم لاہوت میں، اس عالم اسماء و صفات میں علی ابن ابی طالب نے جو کمالات حق تعالی نے نور علوی نے منتقل کیے افاضے کے لیے
اور مجرے فیض قرار دیا ذات ختمی مرتبت کو. اس لیے اللہ نے قرآن میں پیغمبر کو سورج کا، علی کو چاند کا، لیکن یہ سورج اور چاند ہونا نسبی ہے. اس لیے کہ اگر علی پیغمبر کے ساتھ ہوں گے اور تب اس صورت میں پیغمبر کو سورج کہا جائے گا، علی کو چاند کہا جائے گا. لیکن جب علی علیہ السلام کو ہم امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ دیکھیں گے تو اب علی سورج ہے، امام حسن مجتبیٰ چاند ہے. اور اگر امام حسن کو امام حسین کے ساتھ دیکھیں گے یہاں کیفیت بدل جائے گی. اب یہاں امام حسن مجتبیٰ سورج ہے، حسین چاند ہے. اور امام حسین کو امام سجاد کے ساتھ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک دوسرے کے لیے حق تعالیٰ نے عالم انوار میں، عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں مجرے فیض قرار دیا، واسطہ فیض قرار دیا، وسیلہ فیض قرار دیا. اس لیے سورج اور چاند ہونا نسبی ہے. جس طرح سے آپ مجلس کے اختتام پر زیارات پڑھتے ہیں اور امام علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت میں کیا